الرحيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للأب يقول الصيام أي رب إني منعت القضاء والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال عليه السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی دو اہم ترین عبادتیں، دن کی عبادت روزہ اور رات کی عبادت تلاوت قرآن، یہ دو عام ترین عبادتیں، ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن رمضان کے روزے اور یہ قرآن مجید بندہ مومن کی سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن یہ رمضان کے روزے اور قرآن مجید یہ بندے کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزے کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے پروردگار میں روزہ ہوں اور میں نے اس تیرے بندے کو دن میں کھانے سے روکے رکھا، پینے سے روکے رکھا، تمام جسمانی نفسانی خواہشات سے میں نے اسے دور رکھا۔ اے مالک و مولا، یہ گناہ گار سہی، سیاہ کار سہی، پر تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اے مالک و مولا، اس نے میری خاطر میرے ساتھ وفا کی، میری خاطر اس نے نہ کھایا نہ پیا، ہر قسم کی خواہشات سے دور رہا۔ اے میرے مولا، یہ گناہ گار ہے، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اور فرمایا وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے مالک و مولا جب شام ہو گئی، روزہ افطار کیا تو طبیعت آرام کی طرف مائل تھی، دل چاہتا تھا کہ بستر ہو اور ہم سو جائیں، ہاتھ حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتے، پاؤں روکتے ہیں، چلنے سے قاصر ہیں، طبیعت ڈھیلی ڈھالی ہے، آرام کا تقاضا کرتی ہے۔ اے مالک و مولا، اس نے اپنے آرام کو مجھ قرآن پر قربان کر دی، اس نے اپنا بستر چھوڑ دیا، اپنا آرام قربان کرتے ہوئے، سب کچھ خیر کو خیر بات کہتے ہوئے تیرے گھر میں آ گیا، نماز تراویح میں میری تلاوت سنی۔ اے مالک و مولا، یہ گناہ گار سہی، سیاہ کار سہی، پر میں تیرا کلام تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور سفارش کرتا ہوں۔ اے میرے مولا، میری سفارش کو اس بندہ مومن کے حق میں قبول فرما۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے فیشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرما لے گا، روزے کی سفارش کو روزے دار کے حق میں اور قرآن کی سفارش کو قرآن پڑھنے والے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارشوں کو قبول کرتے ہوئے روزے دار کا بھی بیڑا پار فرما دے گا اور قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کا بیڑا بھی پار فرما دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن سفارش برحق ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جی کون سفارش کرے گا، کسی کی سفارش اس دن نہ مانی جائے گی، کوئی سفارشی آ جائے گا تو اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر مطلقاً کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی تو پھر اللہ قرآن کی سفارش کیوں قبول فرمائے گا؟ روزے کی سفارش روزے دار کے حق میں کیوں قبول فرمائے گا؟ تو قرآن پاک میں جہاں سفارش کی نفی ہوئی ہے وہاں سفارش کا اثبات بھی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، فرمایا گیا کون سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں سوائے اس کی اجازت کے؟ تو جن کی سفارش کی نفی ہوئی ہے وہ بت ہیں،
جن کی کفار پوجا کیا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے جی کہ ہم تو ان کی پوجا کرتے تھے، آج ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے گا میری اجازت کے بغیر؟ تو جن کو اجازت نہیں نصیب ہوگی وہ بت ہوں گے، وہ اپنے پوجنے والوں کے حق میں سفارش نہیں کر سکیں گے، اور کریں گے بھی صحیح تو اللہ ان کی سفارش قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ کے خود مردود ہیں، تو وہ دوسروں کی سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ جس کو اجازت دے دے گا تو وہ اللہ کے بندوں کی سفارش ضرور کریں گے۔ تو قیامت کے دن شفاعت جو ہے، سفارش جو ہے برحق ہے۔ قرآن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، روزے دار کی سفارش کرے گا، نبی علیہ السلام اپنی امت کی سفارش کریں گے، بلکہ پہلی امتوں کے بھی گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح یہاں تک آیا کہ حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے خاندان اور قبیلے کے کئی افراد، درجنوں افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، قاری قرآن، حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، تو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، میرا مالک اس قاری قرآن کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہاں تک احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ چھوٹا بچہ، جو بالکل چھوٹا بچہ، جسے کچا بچہ بھی کہہ سکتے ہیں، ماں کے پیٹ سے مردہ حالت میں گر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اسے جنت میں بھیجنے لگے گا تو وہ چیخے گا، چلائے گا، نہیں جائے گا۔ میرا مالک پوچھے گا، رب کریم پوچھے گا، اے بچے تو کیوں نہیں جنت میں جاتا؟ تو وہ سفارش کرے گا، اے میرے مالک و مولا، جب تک میرے والدین جنت میں نہیں جائیں گے اتنے تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی سفارش والدین کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اذن اور اس کی اجازت جن کو ہو جائے گی، میرا مالک ان کی سفارش ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ